صحن عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے، وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا، حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب، تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے ہیں اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اچھا، اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں۔ حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے، مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا مزید
اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا. کوئی بیمار بیٹھا ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کوئی کسی ڈیفیکلٹی, کوئی کس پرابلم. سچی بات بتاؤں, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پڑھتے نہیں, سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں. پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار. آپ کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں. آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے. آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ روزی میں برکت دیکھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی پاک کے فرمان ہیں, انہوں نے وعدے فرمائے ہیں, انہوں نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. لیکن ہم نہ جانے کہ درود پاک میں اس طرح ہم انوالو نہیں ہوتے. اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ, یہ ایک حدیث نہیں ہے, کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں, سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے. میرے حوض کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے, حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا. پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے. نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہو. کیوں نہ ہم درود پاک کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے, کس طرح تلاش کر کر کے گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے. یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امت. نبی پاک کے بہت سارے کمالات, بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں, مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر. یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا, ہم سنیں گے آگے بیان میں. اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا, جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے, اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے. اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں, اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا, حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی, آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے, کہ اے پیارے امام, عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے, ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے. تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم شفاعت حق ہے. مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی, انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد, یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت, اے میرے رب میں راضی ہو چکا. سبحان اللہ, یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی. اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا, یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے. اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا, آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی. حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا, اے اہل عراق, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے, تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, بڑی امید ہے نا اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں, کہتے نہیں, ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے, بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا, بڑی کمال کی بات ہے,
اس میں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اب قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال دوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہمیں کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، میں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے۔ اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں، ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اپنا بلیف سمجھ لیں۔ ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت 3 ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگ۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔
आका फरमाते अना सय्यदु वुल्दी आदमा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार होगा। एक रिवायत में फरमाया अना अव्वलहुम खुरूजन, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, जब सब बारगाह इलाही में पेश होंगे मैं सबका पेशवा होऊंगा। व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे लोग खामोश हो जाएंगे, किसी में जुर्रत नहीं होगी बात करने की, मैं खतीब हूंगा। व अना मुस्तशफिउहुम इज़ा हुबिसू, जब इन्हें रोक लिया जाएगा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा होगा, मैं इनकी शफाअत करूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा आइसू, जब सब मायूस होंगे मैं इन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अल करामतु वल मफातिहु यौमा इदिन बियदी, उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी और जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होंगी। वना अक्रमु वलदी आदम अला रब्बी, और मेरे रब्बे करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर मेरी इज्जत होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे गिर्द इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं। हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाइल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदम फमन दूनहु, हजरत आदम और उनकी औलाद में जो हैं सब के सब मेरे इस परचम के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया होगा। याद रखिए जब ये मकाम महमूद देखेंगे, अपने को अपने पराये भी मानेंगे, मगर उस दिन का मानना काम ना आएगा कि उस दिन तो वो देख कर मानेंगे ना। अरे मानना आज है, इज्जत आज करनी है, अकीदा आज मजबूत करना है। यही बात तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे जब ऐसा मकाम देखेंगे। अब तसव्वुर कीजिए वो कैसा दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, इंतजार होगा कि खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी गर्मी के अंदर हमें कोई 5-10 मिनट बाहर खड़ा कर दे और कहे जनाब 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट बाद आइएगा, वो 10 मिनट नहीं कटते हैं क्योंकि पसीने से बंदा शराबोर हो जाता है, बंदा फौरन कोई साया ढूंढता है। मगर उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। अब क्या होगा, जब बहुत गर्मी लगेगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि कुछ तो करो, किसी से तो बात करो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। खड़े खड़े जनाब गर्मी में सारे थक गए। अब जनाब सब मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, जब हजरत आदम के पास जाएंगे ना तो जाकर कहेंगे ए अबुल बशर, आप सबसे पहले दुनिया में आए, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें और हमारे इस मुसीबत से हमारी निजात दिलाएं। क्या होगा, हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज जैसा रब ने गजब किया है पहले ऐसा गजब कभी ना किया होगा, किसी और के पास जाओ। ये सारे महशर के लोग ढूंढते ढूंढते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। ए नूह, आप आदम में सानी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में, आप नजीउल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, आज रब ने जैसा गजब किया ऐसा पहले कभी नहीं किया। अहले महशर फिर तलाश करते हुए हजरत इब्राहीम पास आएंगे। आप तो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से अर्ज करें, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। फिर अहले महशर कहेंगे हमें कोई रास्ता तो बता दें, क्लू तो दे दें, हम जाएं तो किसके पास जाएं। जब ये सब घूम फिर कर हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा कहेंगे एक ही शख्सियत है जो आज मदद कर, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, आज वो तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हीं के हाथ में शफाअत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब ये अहले महशर जब हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये ना कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना साहिबुकुम, आओ मेरे गुलामों, आज मैं इसी दिन के लिए हूँ। सुभान अल्लाह। इसी मंजर को किस खूबसूरत अंदाज में मौलाना हसन रदा खान साहब लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अब क्या होगा जरा सुनिए। नबी पाक के पास जब अहले महशर पहुंचेंगे ना तो अब नबी पाक सजदा करेंगे। पहले जरा यहाँ रुक जाएं, एक और खूबसूरत सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है। ये हदीसों के जरिए पता तो चले गए कि शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने करनी है, हम तो नहीं जाएंगे फिर हजरत आदम के पास।
ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے. ہم نے KDA میں بیان سنا تھا، ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ السلام کے پاس ہے، تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے. اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں. ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا من ربو کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے. ماں دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے. ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ. آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے فیل ہوں گا. علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جس سے رب راضی ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا. تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھاتے. امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر. وہ کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا، کئی بات بنی. حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا. اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا. پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں، کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر. There is only one reason، ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے، بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے نا، تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. رب اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفاء تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں، اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی، کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. آؤ روایت سنو. روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ فضیلت جان لیں گے اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی،
جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی، اربوں لوگ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں، ایسے امت کے غمخوار ہیں، ایسے فکر مند ہیں۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو باتیں، مجھے اختیار دیا گیا کہ دو باتیں ہیں، آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیں۔ سنیے گا حدیث پاک، there were two options، یا تو half of your امت will go in جنہ، آپ کی آدھی امت بخش دی جائے، یا آپ شفاعت لیں۔ نبی پاک فرماتے میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امتی، شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا، میرے آقا گناہ گاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، اس دن سارے لوگ رو رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نبی پاک تو بخشے بخشائے ہیں نا، مگر ان کے دل پر بھی فکر ہوگی، وہ بھی رنج میں ہوں گے، وہ اپنے لیے نہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ امت کے لیے غمزدہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، ہر نبی کے لیے ممبر بنایا گیا ہوگا، مگر میں رب کی بارگاہ میں اس لیے کھڑا رہوں گا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ میں اور آپ تمنا کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جلدی جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں۔ نبی پاک فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر! ایسا خیال تو ماں باپ بھی نہیں کرتے اپنے بچوں کا جو نبی پاک اس دن فرمائیں گے۔ یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ارے کسی کا ماں کا بچہ گم ہو جائے کیسے ڈھونڈتا ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ ارے کبھی ادھر سے کوئی پکار رہا ہوگا، کوئی ادھر سے پکار رہا ہوگا، اور آقا دوڑ دوڑ کر انہیں بچا رہے ہوں گے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا۔ آقا مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، اور آقا کرم فرما کر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ حال نبی پاک کا قیامت کے دن ہوگا، اور خود فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے امتیوں کو جہنم سے نہ نکال لوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت اور پتھر ہیں قیامت کے دن میں ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ اتنی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ وہ جو مانگیں گے انہیں عطا کیا جائے۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ ہر نبی نے یہ دعا دنیا میں کر لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن بچا کے رکھی، اور وہ اس دن میں اپنی امت کے لیے کروں۔ اللہ اکبر! پیار تو دیکھے ہم سے۔ میں اب نوجوانوں سے 2 منٹ بات کروں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میں فلاں فٹ بالر سے پیار کرتا، مجھے فلاں ایکٹر سے پیار ہے، مجھے فلاں کرکٹر بڑا اچھا لگا۔ گھر میں جاؤ تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس جیسے کپڑے، اس جیسے بال، اس جیسے سٹائل۔ کبھی پوچھوں اس سے کہ بھائی کبھی وہ جو بڑا آدمی جس کو آپ فالو کرتے ہیں دیوانے اس نے کبھی آپ کا کوئی خیال کیا؟ آپ کو جانتا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کیسے جانے گا، اس کے تو اربوں کروڑوں فالوورز ہیں، ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں، بس اس کو دیکھا ہے دیوانے ہو گئے ہیں، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمارا خیال کہاں سے رکھے گا؟ اب مجھے بتاؤ تم اس کو چاہتے ہو کہ جو تمہیں جانتا نہیں ہے، جس نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا؟ میں اس کی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمیں یاد کرتے تھے، جو راتوں کو جاگتے تھے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، معراج کی شب امت کو یاد کیا، اور آپ دیکھیں محشر کے دن کیا حال ہوگا۔ ارے واقعی اگر کسی سے محبت کرنی ہے، کسی پر فدا ہونا ہے، تو رسول پاک سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ اب آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں مگر اب میں اعمال بتا دوں حدیثوں کے ذریعے، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے میری شفاعت ملے گی۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا تو کچھ ایسا بننے کی بھی تو کوشش کریں۔ پیارے آقا فرماتے قال لا الہ الا اللہ لسن من قلبہ۔ ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟
کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا. قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا